گزشتہ پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگلی گفتگو ہم سانڈے کے تیل پہ کریں گے. سبحان اللہ، بڑا زرخیز موضوع، بہت زرخیز موضوع ہے. یا سانڈے کا تیل وہ موضوع ہے جس کو ویورشپ ملتی ہے، یا مذہبیات، بلکہ مذہبیات کے اندر جو فرقہ وارانہ چشمک ہے جو کہ سوشل میڈیا کی آج کل بہت زینت رہی ہے. آئی لو یو کہنا بہت آسان ہے بنسبت اس کی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. مطلب وہ فوراً شبنم کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایک سسکیاں سی بھر رہی ہے اور وہ بول رہی ہے، مطلب ایک اس میں سانس کا زیرو بم بھی ساتھ وہ مطلب تواکن ہو جاتا ہے. اردو فلموں میں معشوقہ جو ہے جس سے اظہار محبت کیا جائے وہ دمے کی مریض لگتی ہے، جو سانسیں ان کی چڑھتی ہیں اترتی ہیں. انہوں نے کہا بڑی آسانی ہوتی ہے، آئی لو یو کہنا بہت آسان ہے. مجھے تو معشوق کا لفظ ہی مطلب ایسا بدبودار لگتا ہے. Exactly, Very یہ sorry. بہت یہ کوئی ورڈ ہے؟ متبادل لفظ کیا لگتی ہے؟ ہم چیزوں کو اپنی طریقے سے دیکھنے کا عادی نہیں ہے. مورالٹی بھی امپوز ہے ہمارے اوپر، اخلاقیات کا ایک پورا باکس سر پہ رکھا ہوا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کنفارمٹی میں جائیں. خواتین و حضرات، اس کمرے کی پرسکون اور تہذیب یافتہ فضا، چائے کی پیالی، لفظوں کے انتخاب اور لہجے کے زیرو بم میں تہذیب کی نفاست کی جھلک کی مجبوری ہمیں یہاں تک لے آئی ہے. تہذیب نے تمام ضابطوں کو لگا بندھا بنا دیا ہے. تمام لکھی ہوئی چیزوں کے پیٹرن سیٹ ہیں، تمام بولی جانے والی چیزوں کے پیٹرن سیٹ ہیں. اس تہذیبی یلغار میں ایک نئی یلغار ہے جس نے لوگوں سے ان کے نام اور ان کی انفرادی شناخت تک چھین لی ہے. آپ کا اے ٹی ایم بھی ایک نمبر ہے، کلاس میں بچہ اپنے رول نمبر سے پہچانا جاتا ہے. ہر شخص کے لیے اس کی شناخت، اس کا شناختی کارڈ نمبر یا اس کی ڈیٹا بیس میں موجود اس کا یونیک نمبر ہے. اس زمانے میں جب انسان اپنی انفرادیت کھو چکا ہے، انسان کی اپنی ذاتی شناخت کو کیسے واپس آواز دی جائے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دو دانشور جنوں کو پھر آج اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے مشہور بلاگر، رائٹر اور ایک یونیک تہذیب کے ساتھ اپنی شناخت بنانے والے حسنین جمال صاحب. حسنین جمال صاحب، خوش آمدید. تھینک یو. حسب دستور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر حسین. عامر حسین رائٹر بھی ہیں، دانشور ہیں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے مہا اسپیشلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھی گفتگو کرتے ہیں آف دا کیمرہ، جب کیمرے پہ آتے ہیں تو تہذیبی گفتگو کرنے لگتے ہیں. عامر حسین صاحب، خوش آمدید. تھینک یو شہزاد، بہت شکریہ جی، آپ کے کمپلیمنٹس کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. عامر حسین صاحب، اگر آپ کہیں تو کیمرے پہ بھی وہ والی گفتگو کریں. وہ کاٹنی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے. حسنین جمال صاحب کر لیجیے. اشارے کر صحیح بات. گزشتہ پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگلی گفتگو ہم سانڈے کے تیل پہ کریں گے. سبحان اللہ، بڑا زرخیز موضوع، بہت زرخیز موضوع ہے، اور ظاہر ہے یہ ملک جو ہے اس ریفرنس سے بہت ویورشپ لینے والا یہ موضوع ہے. اچھا، دو موضوعات ہیں. یا سانڈے کا تیل وہ موضوع ہے جس کو ویورشپ ملتی ہے، یا مذہبیات، بلکہ مذہبیات کے اندر جو فرقہ وارانہ چشمک ہے جو کہ سوشل میڈیا کی آج کل بہت زینت رہی ہے. یہ رجحانات کہاں جا رہے ہیں؟ سر دیکھیے، گیم اتنی سی ہے کہ سانڈے کے تیل پہ تو میں گفتگو کر سکتا ہوں سمہاؤ. جی. مذہبیات جو ہیں، چونکہ میں اس میں میری کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی تخصص نہیں ہے، اختصاص نہیں ہے. اچھا، اس میں ہے. ہاں، مطلب اس پہ تو ہر بندہ بات کر سکتا ہے نا. اس کے لیے آپ کو تو وہ لبرٹی نہیں ملتی، مطلب جو اس پہ مل جاتی ہے. تو یہ ایک موضوع تو میرا خیال ہے کہ ہم سائٹ پہ کر دیں گے. اور اس کے بعد دوسرا موضوع جو آپ نے کہا وہ ہمارا ایک مجموعی المیہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت 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 سی چیزیں ہیں. مطلب آپ سادہ ترین اس کا ایک یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کو ایک الگ کمرہ دیا گیا، آپ کمرے میں گئے، کمرے میں باہر 35 مہمان سو رہے ہیں. And you are supposed to do all that shit which you haven't done throughout your life, supposedly. اور وہ آپ کریں گے اس کمرے میں جہاں باہر سارے آپ گھر والے ہیں. صحیح. تو وہ آپ کیا کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی صبح بچہ جائے گا، پھر وہ یا تو تیل لے گا یا کوئی میڈیسن لے گا، دماغ کی نہیں لے گا پھر بھی، صحیح، یا الگ کمرہ نہیں لے گا پھر بھی. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. اچھا حسین جمال، یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، عام تہذیبی ثقافتی رویے، اور حسین جمال کی کتاب جو بہت مقبول عام ہوئی،
نوجوان طبقے میں بھی عامر بھائی، اور بہت فین فالوئنگ ہے جس سے ہم بہت جیلس بھی فیل کرتے ہیں، خاص طور پہ ہر دو اصناف کے ہاں جو ہے وہ حسنین جمال کی فین فالوئنگ خاصی زیادہ ہے، اگرچہ ایک طرف تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دوسری جانب ہماری ریزرویشنز ہیں جی۔ اچھا، حسنین جمال نے موضوعات کی دوڑ میں جہاں پہ ثقیل موضوعات، لگے بندھے موضوعات، فلسفہ، علمی تبحر کو اظہار والے موضوعات میں سے حسنین جمال نے کتاب کا انتخاب کیا داڑھی والا عام آدمی کی عام آدمی سے گفتگو ہے، روزمرہ زندگی میں وہ کیا کرے، ٹھیک ہے، روزمرہ زندگی میں وہ داڑھی کیسے بنائے، روزمرہ زندگی میں وہ چپل کس طرح کی پہنے، روزمرہ زندگی میں وہ بولے کس طرح کے الفاظ کا انتخاب کرے وغیرہ وغیرہ، اور روزمرہ اخراجات کا تخمینہ کس طرح لگائے۔ یہ والا جو حسنین جمال ہے جس نے اپنی بھی ایک خاص حیت بھی رکھی، جس میں کڑا بھی ہے، مالا بھی ہے، داڑھی بھی ہے، پونی بھی ہے، مونچھوں کا بھی ایک خاص سوبھاؤ ہے، یہ حسنین جمال، اور یہی حسنین جمال ریفلیکٹ ہوتا ہے اپنی تحریروں میں بھی۔ حسنین جمال نے یہ انتخاب کیوں کیا؟ سر دیکھیے، اگر آپ مطلب تھوڑے فنکار ٹائپ آدمی ہیں، میراثی پنا آپ کے اندر ہے، اور یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نوٹس لیا جائے، تو آپ یہ نوٹ کیجئے تاریخ میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی ایک مخصوص شکل ہوتی تھی۔ اردو میں ہمارے ہاں اس کی بہترین مثال میرا جی کی ہے، ان کی تحریروں سے زیادہ ان کے حلیے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ آرٹسٹ میں دیکھیں تو سیلواڈور ڈالی تھا، مطلب اود بلا حلیہ تھا اس کی تصویروں سے زیادہ تصویریں آلدو مطلب دے ہیو گاٹ اے فیم، بٹ پہلے اس کی مونچھیں آتی ہیں۔ اگر آپ اس کا نام سوچیں تو وہ ریالٹی آف ٹائم وہ تصویر نہیں آتی، پہلے اس کی مونچھیں ذہن میں آتی ہیں، وہ یہ نوکیلی گھوم کے اوپر گئی۔ تو پرسونا ان سب چیزوں پہ ہوتا ہے، تو یہ دکانداری ہے، اسے آپ ڈرامے بازی اردو میں کہہ لیجئے، یا اسے آپ کہہ لیجئے کہ نمائشی ہے، بٹ یہ ہے ایونچولی۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں۔ اچھا، آپ داڑھی خود بناتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں بناتا۔ تو آپ نے لوگوں کو کیوں مشورہ دیا کہ ابھی آپ کے گزشتہ ایک کالم میں تھا؟ کیونکہ میں 4 مہینے بعد بنواتا ہوں، صحیح، آپ 15 دن بعد پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اٹ میکس اے ڈفرینس۔ پلس یہ کہ میرے جو وہ بال بناتے ہیں بھائی، آج کل اصل میں نائی کہنا برا سمجھا جاتا ہے، وہ خود ہیئر ڈریسر کہلاتے ہیں، تو میرے منہ پہ نائی چڑھا۔ اینی وے، ہیئر ڈریسر جو ہے میرے، وہ شفقت کرتے ہیں، وہ 200-300 روپے میں بنا دیتے ہیں، مطلب آئی ڈونٹ نو آپ کتنے پیسے دیتے ہوں گے، تو وہ ایک مشورہ ویلڈ تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن یہ بتائیے کہ عام آدمی کے لیے اس مہنگائی کے طوفان میں اپنے ریسنٹ کالم میں جو سلوشنز آپ نے دیے، عامر بھائی بھی موجود ہیں اور اس پہ یہ بھی خاصی بہتر گفتگو کر سکتے ہیں، مہنگائی کے لیے آپ کے خیال میں یہی سلوشن بچ گیا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنی خواہشات اور ضروریات کو محدود سے محدود تر کرتے جائیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کما نہیں سکتے آج ہی۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ آج سے کمانا نہیں شروع کر سکتے، آپ آج سے بچانا شروع کر سکتے ہیں۔ سم ہاؤ اف یو آر اسپینڈنگ لیوشلی، آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں۔ اف یو آر ناٹ اسپینڈنگ لیوشلی، آپ بالکل ایک نارمل اپنی چادر کے حساب سے چل رہے ہیں، تو آپ چادر سمیٹ سکتے ہیں، آج سے کمانا نہیں شروع کر سکتے۔ لیکن حسین جمال صاحب، کیا آپ کو اس میں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اس میں ایک فرار ہے؟ یعنی ریاست کو اس کی ذمہ داری سمجھانے اور ریاست کس چیز کی ریاست سر؟ مطلب وہ ریاست ہمارا پاسپورٹ چوتھے نچلے نمبر پہ ہے، تو ریاست بیچاری سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ جو کچھ ہوا، جن وجوہات کی وجہ سے ہوا، وہ تو ایک بہت بات کی بات ہے، وہ ساری زندگی سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے پوتے بھی کریں گے، صحیح، ٹھیک ہے، تو بٹ اس کا حل کیا ہے؟ ریاست کو آپ ایک سائڈ کریں۔ تو اگر آپ کے خیال میں اسی طریقے سے ضروریات محدود کی جاتی رہیں تو ہمارے پوتے جو ہے وہ کیا کھا پی رہے ہوں گے، اور کیا گفتگو کرنے کے قابل رہیں گے؟ گفتگو کے قابل تو سر 70 سال میں دیکھیں آپ، اگر آج سے 60 سال پہلے کے اخبار دیکھیں نا، اداریے ایسے ہی ہوتے تھے، آج بھی وہی ہے، سبھی کچھ خبریں بھی ہوئی ہیں آلموسٹ، اور وہ جو بلاگس ہوتے تھے مختلف ممالک کے، ان میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، بٹ وہ بھی آلموسٹ وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فراوانی ہو گئی ہے سامان کی، اور اس کے بلز ہمیں دینے پڑ رہے ہیں۔ آئی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ اگر آپ ان جتنی سہولیات، اب جیسے اے سی بند ہوا ہے، ہمیں گرمی لگ رہی ہے یہاں پہ، اگر سرے سے ہم اے سی کے عادی نہ ہوتے تو ہمیں یہ والی گرمی نہ لگ رہی ہوتی، ہمیں وہ لگ رہی ہوتی کہ جس کو ہم برداشت کر سکتے ہوتے ہیں۔ ہماری برداشت کم ہو گئی ہے، ہم سہولیات کے عادی زیادہ ہو گئے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ برا وقت آتا ہے، اینڈ دیٹ تحریر واز اسپیسیفکلی فار مڈل کلاس پیپل لائک مائی سیلف، کہ جو
मिडिल क्लास से नीचे शिफ्ट होने वाले हैं, जिनको लगता है कि यार मतलब अभी ये टू मच हो गया मामला, तो वो और क्या करेंगे, वो यही करेंगे, ऑफ कोर्स कमाने का सोर्स ढूंढेंगे, बट इट इवेंचुअली टेक्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम इन पाकिस्तान स्पेशली। तो आप और क्या कर सकते हैं? आमिर साहब, ज़रूरियात कम करते जाएं और खामोशी इख्तियार करें, आप इस जी मेरे ख्याल में एक तो पहले जो हसनैन जमाल साहब के हुलिये के हवाले से जो आपने बात की जी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकसारी से बात की है कि मुझ पर कंफर्टेबल, लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मैसेज है। ठीक है। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें फ्रेम किया गया है, ठीक है। हम चीज़ों को अपनी तरीके से देखने का आदी नहीं है, हम पे ऊपर मोरालिटी भी इम्पोज है, हमारे ऊपर अखलाकियात का एक पूरा बॉक्स सर पे रखा हुआ है, और हमें ये कहा गया कि आप कन्फॉर्मिटी में जाएं, आप जो चीज़ चल रही है माशरे में लगे बंदे धारे पे चलते रहें, वो जहानात को आप चैलेंज ना करें। ये जो तरीका है जिसमें आप अपनी मर्जी से जीते हैं, लेकिन साथ साथ आप एक मैसेज भी देते हैं कि रिवायत से हट के अगर आप देखेंगे, रिवायत से मेरी मुराद है कन्फॉर्मिज्म से हट के आप देखेंगे, तो ज़िंदगी आपको आसान भी लगेगी और ज़िंदगी का असल मज़ा भी आएगा। अगर किसी को इनके दाढ़ी से एतराज़ है तो एतराज़ करने वाले का प्रॉब्लम है, इनका तो नहीं है, बिकॉज ही इज़ द वे ही इज़ लिविंग, राइट। ये आसान काम नहीं होता, लेकिन ये रिवायत को, उन परसेप्शन को और मुगालतों को तोड़ने का जो तरीक़ाकार है, मेरे ख़्याल में इससे बेहतर कोई इम्तजाज मैंने उनके बातों में और उनके तहरीरों के अलावा उनके हुलिये में मैंने देखा है, विच इज़ कमेंडेबल। हसनैन जमाल साहब, क्रिएटेड बयानियाँ, तख्लीक शुदा बयानियाँ माशरे में जो हीरोइज़म का रहा, जो सच्चाई का, अच्छाई और बुराई का रहा, वगैरह वगैरह, उसने ख़ास तौर पे उर्दू अदब ने और उर्दू डायलॉग ने, मसलन मेरा ताल्लुक़ सराइकी बैकग्राउंड से है, और आमिर साहब ये आपके लिए भी दिलचस्पी की बात होगी कि सेल फ़ोन आने के बाद जितने भी आपने ऑडियो कॉल्स महबूब और महबूबा की सुनी होंगी, चाहे वो सराइकी बैकग्राउंड की हों, या वो गिलगित बल्तिस्तान से हों, या वो पंजाबी बैकग्राउंड से हों, उसमें से 70 से 80% कॉल्स जो हैं वो उर्दू में की जाती हैं, क्योंकि मोहब्बत का जो डायलॉग है वो हमने उर्दू ड्रामे के ज़रिए सुना, उर्दू किताब में पढ़ा, वगैरह वगैरह। हम ये सोचते हैं कि मोहब्बत के इजहार के लिए, तहज़ीबी इजहार के लिए हमें स्विच करना पड़ता है दूसरी लैंग्वेज की तरफ। पहले तो ये बताइए कि मोहब्बत के तजुर्बात रहे? सिर्फ हर आदमी की ज़िंदगी में रहते हैं। ये सवाल अगर मैं आप पे रिवर्स कर दूं तो आप यकीन कीजिए कि बंदा खलाबाजी खाता हुआ दूर जाके गिरता है, बट इवेंचुअली अगर आप इससे इनकार करते हैं तो और 98% लोग करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है ऑन कैमरा आप उसको इतना तवील बयान नहीं कर सकते। यही होता नहीं, लेकिन मोहब्बत से इनकार तो मुमकिन, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है शायद। ये एक ओपन सीक्रेट है मेरा ख्याल है, ये ज़िंदगी में मौजूद, इंसानी जबलत का हिस्सा। अच्छा हसनैन जमाल साहब, क्यों आपको ये लगता है कि मोहब्बत के लिए ज़ुबान स्विच करना पड़ती है नौजवानों को? वो इस वजह से कि मतलब आपने बताया उर्दू, आपने कहा कि कंफर्टेबल लगती है, कॉल्स वगैरह जो हम सुनते हैं वो उर्दू में होती हैं। बात ये है सिर्फ कि आपने जो मीडिया देखा हुआ है, जिस माहौल में आप बात करते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर आप आयरॉनिकली आप देखें तो मुझे अंग्रेज़ी उसमें ज़्यादा समझ आती है, ठीक है, कि आई लव यू कहना बहुत आसान है बनिस्बत इसके कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मतलब वो फ़ौरन शबनम का तस्वुर ज़हन में आता है कि वो एक सिसकियाँ सी भर रही है और वो बोल रही है, मतलब एक उसमें सांस का जीरो बम भी साथ वो मतलब तवाकुन हो जाता है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर और सिविलाइज्ड लगता है निस्बतन, और अ बिट कैजुअल भी लगता है। मतलब उर्दू वाले मोहब्बत में तो आप फना होने का उनसे शामिल होता है। आजकल वाला आई लव यू इज कंफर्टेबल फॉर द अदर पर्सन। अच्छा नहीं, ये आपकी तसल्ली तबा के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस इजहार के लिए वो एक जुमले के लिए स्विच करते हैं, यानी इसका सहारा लिया जाता है यहाँ पर लैंग्वेज बदलने का, और ये जुमला अब इतना हमने कौमिया लिया है कि ये अब उर्दू का ही जुमला तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। देखिए बाकी जो हसनैन साहब ने बताया ना जी, उर्दू फिल्मों में खासकर जो पाकिस्तानी जो बॉलीवुड है ना पाकिस्तान का, इसमें नहीं लॉलीवुड जी, तो लॉलीवुड में
معشوقہ جو ہے جس سے اظہار محبت کیا جائے وہ دمے کی مریض لگتی ہے. صحیح. جو سانسیں ان کی چڑھتی ہیں اترتی ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بھی ہے لوگ دمے کا مریض شاید نہیں بننا چاہتے. نہیں وہ جذباتی ہیجان کو کیپچر اس طرح کیا جاتا ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ سر اصل میں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محبت کا اظہار ایک لاش سے نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک ایسے جیتے جاگتے سانسیں کنٹرول کر کے بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ کافی. ہاں اس میں جبلت بھی شامل ہے محبت بھی ہے. تو میرے خیال میں دونوں کا ایک مکسچر کمبینیشن ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا جو ہے میرے خیال میں جو ہمارے یہاں اردو زبان کو ایک سپیریورٹی رہی ہے کیونکہ جس وقت پاکستان بنا تو شروع کی آپ کی رولنگ کلاس اردو تھی. ٹھیک ہے. جو یو پی سے آئی اور جس طرح انگریزی زبان میں ایک سپیریورٹی کا کمپلیکس ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس ہے اردو کے حوالے سے بھی ایگزیکٹلی وہی ہے. پنجابی گھروں میں اردو بولنا پڑھے لکھے گھر کی نشانی سمجھا تھا. پنجابی اچھی زبان. اسی طرح اردو ہے شنا ہے پشتو ہے بلوچ ہے. جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں وہ اردو کا سہارا کیوں لیتی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ اگر آپ نے پڑھا لکھا دیکھنا ہے تو آپ اردو بولیں گے. تو محبت کا اظہار میں بھی جو محبوب ہوتا ہے امپریشن دینے کے لیے اپنے آپ کو اپنے محبوب کو امپریس کرنے کے لیے اردو یا انگریزی کا سہارا لے سکتے ہیں. ایک ڈائمینشن ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو آئی مے بی رانگ. لیکن انہوں نے کہا بڑی آسانی ہوتی ہے. آئی لو یو کہنا بہت آسان ہے. مجھے تو معشوق کا لفظ ہی مطلب ایسا بدبودار لگتا ہے. یہ بہت متبادل لفظ کیا لگتا ہے لور بیلوڈ مطلب بہت آسان ہے. یہ زیادہ تہذیبی لفظ لگتا ہے. اچھا دوسری طرف حسنین جمال صاحب خود آپ نے مروجہ بیانیوں کو توڑا ہے اور اس طرف آپ مروجہ بیانیوں کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مقامی الفاظ اس معاملے میں ویئرڈ ہیں یا جو الفاظ ہیں وہ صوتی اعتبار سے یا تاثر کے اعتبار سے بہت اچھے نہیں. تو یہ کہ میں نے کسی نظریے کو فالو نہیں کیا مطلب جو مجھے آسان لگ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں. وہی آپ فالو کر رہے ہیں. مطلب اس میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میں ایک طرف توڑ رہا ہوں یا میں دوسری طرف جوڑ رہا ہوں. انفیکٹ مطلب میں نے کہیں لکھا بھی تھا اور یہ بڑی عجیب انفیریئر سی بات ہے میں اپنے لکھے ہوئے کا حوالہ دوں لیکن بہرحال کہ اصول جو ہیں وہ آدمیوں کے لیے ہوتے ہیں آدمی اصولوں کے لیے نہیں ہوتے. مطلب آپ ایک طرف لگ گئے اور آپ کہیں کہ نہیں اب تو میں تن من دھن سے یہی کروں گا مطلب نہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صلاح الدین درویش گفتگو جب بھی کرتے ہیں تو 2 منٹ پہلے جو وہ رائے دیتے ہیں پھر 1.5 منٹ کے بعد اس کی مخالفت میں رائے دیتے ہیں. تو اگر ان کو یہ کہا جائے کہ ابھی 1.5 منٹ پہلے تو آپ درویش صاحب سن رہے ہیں نا اس بات کو شاہ صاحب یقیناً سن رہے ہوں گے. تو ان کو اگر یہ کہا جائے کہ ابھی 1.5 منٹ پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی میں ہی کہہ رہا ہوں جو اب کہہ رہا ہوں یہ بھی میں ہی کہہ رہا ہوں. بیدار مغزی ہے سر. جی بالکل. اچھا بیدار مغزی کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے داڑھی والا میں جو کتاب کا عنوان بھی ہے بہت مختلف یعنی سنائی اور دکھائی نہیں دیا اس سے پہلے کبھی اس میں آپ نے تہذیبی یلغار کو دھکیلتے ہوئے دکھائی دی ہیں. مثلاً آپ کو دھوتی زیادہ ہوادار لگتی ہے آج کل کے لباس کی نسبت. آپ کو صوفے پہ بیٹھنا زیادہ انکمفرٹیبل لگتا ہے. فرشی نشست آپ کو پسند ہے. عمومی زندگی میں ہمارا طرز عمل اس سے مختلف ہے. تو اس تہذیبی یلغار سے یہ جو نیا کلچر مسلط ہوا یا جو ہم نے اڈاپٹ کر لیا اس کی مخالفت کیوں؟ سچ بولا ہے سر. آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پہلو بدل رہے ہیں میں بھی بدل رہا ہوں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی گاؤں تکیوں کے عادی ہیں اور سکون میں بیٹھنے کے مطلب تھوڑا پھیل کے ٹیڑھا ہو کے ایک سائڈ پہ ہاتھ کا زور دے کے 2-4 تکیے سائڈ پہ رکھ کے ہم اس چیز کے عادی ہیں. اسی طرح دھوتی جو ہے اگر ہم نے وہ اس وقت پہنی ہوتی اور اوپر کوئی ڈھیلی ڈالی قمیص ہوتی تو شاید یہاں پہ اے سی نہ چل رہا ہوتا. مطلب ہم لوگ اس میں بڑا کھلا ڈلا بیٹھے ہوتے اور دھوتی پہننے کا جو کلچر تھا اس میں اوور آل ایک بہت آسانی تھی. وہ یہ کہ آپ جسم کے بارے میں ویئرڈ نہیں تھے. مذاق بنتے تھے. مطلب آپ سو رہے ہیں پتہ لگا ہے کہ جی وہ ہوا چلی دھوتی سے رکھ گئی فائن بٹ وہ ہر ایک کے ساتھ ہوا تھا. صحیح. ابھی آپ اتنے زیادہ مکلف کپڑوں میں ہو گئے کہ اب جسم بھی بذات خود ایک مطلب باقاعدہ وہ ایک الگ سے وہ مذاق ہو گیا ہے. مطلب وہ معاملہ ایک بڑا عجیب ہو گیا کہ ہم نے زندگی کی بالکل نارمل چیزوں یہ میرے اگر بٹن کھلا ہوا ہے تو یہ بٹن
بہت سے لوگوں کو ویئرڈ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ کیا بن کے بیٹھا ہے, لیکن میرا مسئلہ یہ اگر میں اس کو بند کرتا ہوں تو مجھے لگے گا کہ یار میرے دونوں کندھے آگے آ رہے ہیں, تو مجھ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل رہنا ہے. یعنی ہم نے تہذیبی سانچے بنا لیے اور ان سانچوں سے ہم خود قید ہونا خوشی چاہتے ہیں, مطلب جو چاہتا ہے وہ ہو. میں نہیں چاہتا, تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا پڑھنے والا ہو. میں صلاح دے رہا ہوں, اچھا میں فیصلہ نہیں مسلح کرتا. حسنین جمال صاحب, عملی طور پر جب آپ موو کرتے ہیں اس سوسائٹی میں, اور عامر صاحب آپ بھی, میں خود بھی, یعنی جب آپ یہ بیریئر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ کو بہت سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا اس کی کیا کیا جائے سر؟ مطلب مجھ میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں پروف سمپل بنے, مطلب جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا پنچ ہے اس کے اوپر ہنسیں, انجوائے کریں. مثلا میں ایئرپورٹ پہ چوکڑی مار کے اگر بیٹھ جاؤں نیچے, تو ہر بندہ مجھے ایئرپورٹ پہ لاؤنج میں وہ ہوتے ہیں, ریلیکسر ہوتے ہیں, آپ آرام سے مطلب کونی ٹکائیں اور اپنے اینگل پہ لیٹیں, یا آپ سیدھے پڑے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ صوفوں کے اوپر رات کی فلائٹس میں, ٹرانزٹ میں آپ دیکھیں تو وہ وہیں بیچارے سو بھی رہے ہوتے ہیں. زندگی وہ ہے, صبح والی نہیں ہے. جو 8 بجے کی فلائٹوں کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جو کوٹ پتلون پہن کے جاتے ہیں, وہ بیچارے مطلب وہ بندھے ہوئے سانچے میں ہیں. لیکن وہی بندے جب آپ دیکھتے ہیں شام کو واپس آ رہے ہیں, ٹرانزٹ پڑ گیا ہے, بیچ میں 4 گھنٹے ہیں, تو وہ بیچارے کوٹ فوٹ اتار کے ایک طرف پھینکتے ہیں, بیلٹ ڈھیلی کرتے ہیں, ٹائی یوں لٹکاتے ہیں, وہ سوتے ہیں. تو نارمل زندگی وہ ہے. حسنین جمال صاحب, میں گزشتہ گفتگو کی طرف تھوڑی سی واپسی چاہتا ہوں. لگے بندھے بیانیے اور لگے بندھے تحریری انداز سے حسنین جمال نے بالکل مختلف تحریری انداز ایڈاپٹ کیا. تنقید ایک یہ کی جاتی ہے کہ حسنین جمال واز فشنگ فار سستی شہرت, سطحی کاری چاہیے تھا حسنین جمال کو. حسنین جمال نے کہا کہ جناب پاپولر ووٹ یہیں سے ملے گا تو لے لو اس کو. ایسا ہی ہے. آپ اس میں دیکھیے, جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولسٹ سائٹ پہ جا سکتا ہے, آپ مجھے بتائیے. مسئلہ صرف یہ ہے سر کہ اگر آپ اکیڈیمیا کی زبان استعمال نہیں کرتے, کلیشے نہیں استعمال کرتے, آپ کلیشے بھی میں نہیں کہوں گا, مطلب یہ کہ جو زبان وہی پڑھی لکھی کلاس کی میں بات کر رہا ہوں جو استعمال کر رہی ہے تحریروں میں, کہ جس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پچھلے 70 سال سے اٹھ رہا ہے کہ اردو کا قاری کہاں جا رہا ہے, اردو ادب کو کیا ہو رہا ہے. بھائی ادب کو تم نے کیا نام دیا ہوا ہے؟ مطلب کر کیا رہے ہو ادب کے ساتھ؟ ادب اس زبان میں ہو کہ جس کو عام بچہ نہ پڑھ سکے. جو بچے ابھی ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ وہ کتابیں دیں ادب, تو وہ کتنا پڑھیں گے اس ادب کو؟ آپ کی زبان ایٹ لیسٹ, زبان کا مقصد ابلاغ ہے, کسی بھی ادب کا مقصد ابلاغ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے لکھتا ہوں, وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ اپنے لیے لکھتا ہے تو وہ کتاب نہ چھاپے. کتاب چھاپنے کا مطلب ہے ہی وانٹس ابلاغ. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اب میرا قاری جو ہے وہ مجھ تک پہنچے, تو سر دس از ناٹ پاسبل ان دس ڈیجیٹل ورلڈ. آپ کو قاری کے لیے قاری کی زبان کے حساب سے لکھنا ہوگا. میرا بھی مقصد ابلاغ ہے, بات مکمل پہنچانا ہے. اگر بات مکمل نہیں پہنچے گی تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گا. مطلب پھر مقصد کیا ہے؟ آپ میرے موضوعات دیکھیے, آپ کو لگیں گے کہ یار یہ بالکل اے پولیٹیکل لکھتا ہے, یہ بالکل معمولی سی باتوں پہ لکھتا ہے. لیکن یہ کیوں ایسے لکھتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر میں پولیٹیکل لکھنا چاہتا ہوں تو میں وہ نہیں لکھ سکتا جو میں جانتا ہوں اور جو میں لکھنا چاہتا ہوں. تو میں کیوں اس تکلیف میں پھنسوں گا, بجائے اس کے کہ میں پیچیدہ تلمیحات استعمال کروں اور میں ایک مشکل سا وہ پکا کے سامنے رکھ دوں جس کو کوئی سننا بھی پسند نہ کرے. اس سے بہتر یہ نہیں کہ جس موضوع پہ میں کمفرٹیبلی لکھ سکتا ہوں اس پہ میں اپنے الفاظ میں لکھوں اور اس کو لوگ پڑھ لیں. اچھا, آپ انسانی پرداخت میں نا جیسا انسان بنتا ہے, جیسے وقار شیرازی آ کے مرج ہوا, جیسے عامر حسین اب ہیں, اور جیسے حسنین جمال اس وقت دکھائی دیتے ہیں, اس میں انسان کی حادثہ پیدائش سے لے کر اور اس کی پرورش اور پرداخت اور ماحول اور سب کچھ شامل ہوتا ہے. میں آپ دونوں سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں, اور یہ کوئی نہ فلسفہ ہے نہ کوئی بہت بڑی بات ہے. بچپن میں نا ہم اردو اور معاشرتی علوم کی کتابوں میں بڑی شخصیات کے بارے میں جب پڑھتے تھے تو لکھا جاتا تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. حسنین جمال کہاں پیدا ہوئے, اور عامر حسین بھی انفیکٹ؟ دیکھیں, ایک تو یہ مغالطہ بھی بڑا ہے کہ ہمارے معاشرتی علوم اور مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں جن شخصیات کو پارسا اور پاک بنا کے پیش کیا گیا ہے وہ ان کی زندگی سے بالکل ناطہ توڑنے والی بات ہے. ان کو تاریخ کے ایک اہم شخصیت کو مسخ کر کے پیش کرنے کا مطلب گلوریفیکیشن, مرثا نگاری وغیرہ وغیرہ. انسان فطری طور پہ جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے, جہاں حادثاتی طور پہ اس کا برتھ ہوتا ہے, تو اس معاشرے میں اٹھنا بیٹھنے کا جو
सलीका है, ओवरऑल एक इम्प्रेशन है, वो उसको ले लेता है बचपन से लेकर बड़े। आपकी बात को ना मैं थोड़ा सा क्वालिफाई करना चाहूँगा। आप किसी बड़ी शख्सियत के बारे में पढ़ें तो उनकी पैदाइश, उनका बचपना, तो ऐसा लगता है जैसे वो ऐसे बड़े ही पैदा हुए थे, उतना स्वभाव और उतना ही वो ग्रैंडर उनकी पर्सनालिटी में शुरू से ही दिखा दिया जाता है, उतनी संजीदगी, जो कि एक बच्चे के साथ सूट ही नहीं करती। यही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, हमें पहले तो इस मुगालते को तोड़ना होगा कि जो शख्सियात बड़े हैं तो उनकी मेहनत शामिल होगी, या तारीख़ के मुख्तलिफ हवादिस हैं जो कुछ शख्सियात को किस्मत या लक ने उछाल दिया, कुछ शख्सियात शायद उस तरह आगे नहीं आए, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे अगर हम उन शख्सियात को उनके अपने कॉन्टेक्स्ट में जिसमें वहाँ पैदा हुए उस पस मंज़र में समझने की कोशिश करेंगे तो एक लेसन लर्न कर सकते हैं। उनको हम ऊपर एलिवेट करते हैं तो हम इंसानों की कैटेगरी से उठा लेते हैं, और उसमें न उन शख्सियात के लिए कोई उसमें मौजूद है, उनके साथ इंसाफ है, न पढ़ने वाले के साथ इंसाफ है, और न ही माशरे में उनकी सही पेशराई। लेकिन इसमें आप मेरा सवाल गोल कर गए। मैं आपके सवाल की तरफ बात करूँ। देखिए, जहाँ हम पैदा हुए, मैं भी एक ऐसे रूरल माशरे में पैदा हुआ, एक गाँव में दूर दराज हुंजा में, तो वहाँ जहाँ हम पैदा हुए तो वो एक पास्टोरल माशरा था, ठीक है, यानी वहाँ पे लोग बकरियाँ चराते थे, वहाँ पे कोई कारोबार नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो लेकिन वक्त और हादिसात ने मुख्तलिफ तरीक़ों से लहरों से उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गए। तो लेकिन इसमें भी वही बात है कि बहुत सारे मेरे साथ लोग थे, वो नहीं पहुँच पाए, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। कुछ हादिसात होते हैं, कुछ इत्तेफाकात होते हैं, तारीख़ में कुछ लोग आगे इसलिए आते हैं क्योंकि उनके कमाल से बढ़ के उन हादिसात का और उन वाक़यात का कमाल होता है। और मेरे ख़्याल में वो कमालात को हम किसी शख्स के ज़ात में ढूंढने के बजाय उस समाज के और रविश को भी समझने की कोशिश करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, मतलब ये कहना कि हम कोई कमाल और तोप चीज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। तो वक्त सिखा देता है बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत आगे चले गए, बहुत सारे लोग मुझसे पीछे रह गए, तो न वो आगे गए, उनका कमाल है, न पीछे रह गए, या मैं दरमियान में हूँ, मेरा कोई कमाल है। अच्छा, ये मामला। मैं हसनैन जमाल, उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। कहाँ पैदाइश कहाँ हुई? मैं पेशावर में पैदा हुआ और उसके बाद फिर मुल्तान, मतलब ऑफ कोर्स तालीम वगैरह सारी मुल्तान की। अच्छा। और अच्छा, ये कंट्रास्ट क्यों? वालदा पेशावर की है ना। अच्छा। तो इस वजह से। और फिर मुल्तान शिफ्ट हो गई फैमिली? मुल्तान नहीं, मतलब पैदाइश के सानहे के लिए मुझे पेशावर जाना पड़ा। अच्छा। तो पूरा जानवर ने कहा कि मैं चटाई पर भी उग सकता था और ये हादसा कहीं भी हो सकता था। तो उसके बाद बस फिर मुल्तान, और वहाँ पे सारी तालीम मुकम्मल मास्टर्स तक वहीं से किया। फिर जब मैं जॉब में लाहौर गया तो MBA करना था मुझको, वो मैंने लाहौर से कर लिया। बट आला तालीम के लिए वो बैरून मुल्क का सफ़र नहीं किया उन्होंने। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि वो इस काबिल नहीं थे, और अगर होते भी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जा पाते, क्योंकि कोई वतन से मोहब्बत का चक्कर नहीं है सर, मतलब एलियनेटेड हो जाते हैं हम लोग बाहर जाके। हसनैन जमाल साहब, बचपन की यादगार बताइए, क्या माहौल था जिसमें हम सब बड़े हुए, और अब क्या फ़र्क देखते हैं? ये तो सर इतना लंबा मौजूद है, इस पे 36 ब्लॉग आप मुझसे लिखवा लीजिए। लेकिन ऑनेस्टली, जैसे हर बंदे को अच्छा लगता है बचपन का माहौल, मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन मुझे स्कूल नहीं पसंद था। आई यूज्ड टू हेट माई स्कूल सर, मतलब जितना बुरा आप समझ सकते हैं उतना ज़्यादा, और जितना गालियों समेत आप समझ सकते हैं उतना ज़्यादा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। किसी भी लेवल पे पसंदीदगी की वजूहात क्या थी? ऑल नो, ऑफ कोर्स मारपीट होती थी और मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। मतलब मैं पढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे माँ बाप का डंडा था, उस्तादों का था, उसकी वजह से हो गया। बट स्कूल का माहौल, सज़ा का खौफ, होमवर्क, 3 महीने की छुट्टियां मिल रही हैं, साथ में इतना लंबा सिलेबस है कि ये 3 महीने में कवर करना है। कम ऑन, मतलब यार ये क्या ज़िंदगी है, जानवरों वाली ज़िंदगी थी। आई स्टिल हेट दैट। मतलब मैं ख्वाब में, मुझे अभी भी मैं ये एक बार कहीं पहले कहा था, मुझे रिसर्च मेथड का पेपर आ जाता है ख्वाब में, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं उसमें फेल हो गया हूँ। मैं उसमें पास हुआ था, बट वो मेरे ख्वाब में अभी भी आता है बाद औक़ात। तो वो इस कदर गंदा दौर था। अच्छा, मुझे ख्वाब में ये दिखाई देता है कि मैं साइंस की तैयारी करके गया हूँ, तो आगे मैथ्स का पेपर आया और मेरी मैथ्स की बिल्कुल तैयारी नहीं है। तो सर मतलब तो वो सारा कुछ जो है ना वो बाकी बचपन इज फाइन, बट अगर आप स्कूलिंग की बात करें, स्पेसिफिकली स्कूलिंग,
3 اسکول میں نے بدلے میری زندگی میں جہاں میرے والد صاحب نے مجھے کروایا. مجھے تینوں میں سے کوئی ایسی رومانٹک یاد یا کوئی اچھی چیز اس سے وابستہ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ گھر کا ہے, وہ گلیوں کا ہے, وہ باہر میلوں کا ہے. گھر گلیوں کا بتائیے. گھر گلیوں میں سر مطلب موج ہوتی تھی. ابھی بارش ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ کمروں کے اندر بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. ہم گھٹنوں کے اندر گھٹنے تھائیس تک پانی ہوتا تھا اور ہم اس میں چلتے تھے, کیونکہ گلیوں میں اتنا اچھا سیوریج سسٹم تو نہیں تھا اور ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ پانی گندا ہے اور اس سے ہم بیمار ہو جائیں گے. ہم بالکل فٹ ہوتے تھے. تو وی یوز ٹو انجوائے اے لاٹ. گلی میں کرکٹ بھی کھیلی؟ نہیں, میں نے کوئی گیم نہیں کیا سر. کوئی بھی ایسا کھیل جس میں ٹیم ورک ہوتا ہے, جس میں دوسرے دوست انوالو ہوتے ہیں, وہ میں نے نہیں کیا. میرے جتنے دوست تھے وہ سب فل مٹھوس, مطلب انتہائی خلوص سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گھنٹوں چپ ہم لوگ سگریٹ پیتے تھے. ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے. ہم لوگ باہر گلی میں آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, لیکن ہمیں گپ مارنے کا شوق نہیں تھا, ہمیں کھیلنے کا شوق نہیں تھا. عثمان, ابرار, قاسم, میں, ہم لوگ سارے مطلب بیٹھنے والے. نجف تھا, اس کے ساتھ ایک وہ الگ ٹولی تھی, وہ بھی بیٹھنے والی تھی. مطلب باتیں بھی نہیں کرنی, بس ٹھیک ہے تم ساتھ ہو میں ساتھ ہوں, بیٹھے ہوئے. یا زیادہ چناب چلے جائیں گے ملتان سے, مطلب موٹر سائیکلوں پہ, اس میں گانے وانے گاتے رہیں گے موٹر سائیکلوں پہ. اچھا, کیا گانے سنتے تھے اس وقت؟ ہاں, اس وقت بھی سر ایک تو یہ کہ اس وقت کمار سانو وغیرہ کا دور ہوتا تھا, وہ سنتے تھے. کچھ یہ کہ جو میرے کزنز وغیرہ تھے وہ ایک یوٹیوب گروپ ہوتا تھا, وہ اس کو سنتے تھے. تو مختلف ایک اس کا مکسچر تھا. پھر پاکستانی جب یہ پاپ تھوڑا ایمرج ہونا شروع ہوا, یہ جادو کا چراغ اور یہ والے گانے آئے, اس وقت بھی مجھے یہ گانے انتہائی فضول تھرڈ کلاس لگتے تھے. ابھی بھی میرے نوسٹیلجیا کا حصہ نہیں ہے, یہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتے تھے. میں انڈین اس پہ میوزک پہ سیٹ تھا. حسنین جمال گنگناتے بھی تھے خود. حسین جمال کی آواز انتہائی پتھیٹک ہے, اور حسین جمال کو اس بات کا اتنا افسوس ہے جتنا کوئی جھوٹ بولے. مطلب سر آپ یقین نہیں کر سکتے, خدا اگر بس ایک آواز گانے والی دے دیتا نا. سنویا ہوں میں, گویا نہیں ہوں, اور یہ بڑا بہت برا ہے. مجھے اختر عثمان کا ایک شعر یاد آ گیا. اچھا. ایک بات کی چڑھائی کے دم ٹوٹنے لگے, واہ, کہنے کا شوق ہو مگر اتنا ہنر نہ ہو. تو عامر صاحب بچپن بتائیے. بچپن میں میرا کچھ جو جمال صاحب نے بتایا, ہمارا بھی کچھ یوں گزرا. گلیوں میں ہمارے وہاں چونکہ ایکسٹریم ویدر ہوتا تھا, سردیوں میں تو بڑی ٹھنڈ پڑتی تھی, برف باری ہوتی تھی, اور سردیوں میں ہمارے وہاں 2-4 بکرے کاٹ کے لوگ ڈرائی کر کے رکھتے ہیں سردیوں میں استعمال کے لیے. اور جب ہم چھوٹے ہوتے تو زمانے اور یاکس بھی, ہاں یاک بھی ہوتا تھا, لیکن موسٹلی جو اپر ریجنس تھے وہاں یاک زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے چونکہ لوور ہنزا ہے تو یہاں پہ زیادہ تر بکرے یا بیل وغیرہ کاٹتے تھے. اور ہمارے وہاں کی جو دیسی وائن تھی وہ بڑی مشہور تھی, جو انگور کی بنتی تھی. اور بہت سارے بزرگ جو ہے وائن کے ساتھ باقاعدہ شوق کے ساتھ وہ گوشت تناول کرتے تھے, اور بڑی محفلیں ہوتی تھی. یعنی جو بڈھے ہوتے تھے وہ چونکہ سردیوں میں خاص کر دن چھوٹا ہوتا تھا, جب دھوپ نکلتی تھی تو ایک خاص جگہ ہوتی تھی, وہاں سارے مل کے بیٹھ کے گپیں لگاتے تھے کہ زندگی کے حوالے سے اپنے تجربات شیئر کرتے تھے. ظالموں مجھ سے بھی پوچھ لینا یار کہ میں کہاں اگا تھا اور میرا کیا مسائل تھے. سر لال ٹائم اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ زندگی بڑی سادہ تھی سر جی, اور اس میں آپ کی پیچیدگیاں نہیں تھی. جو ہمارا ٹرانزیشن ہوا نا, یعنی جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے, ہوش سنبھالا, یہ پتہ نہیں بے ہوش ہوتے گئے, بہت ساری جو شعوری چیزیں تھیں وہ تحت شعور اور لا شعور میں جاتی گئی. اور اس کے بعد ایک نئی شخصیت جو کہ پرانی شخصیت اور نیا پن کے بیچ کی کوئی آمیزش تھی. اس آمیزش کے کنفیوژن میں آج بھی ہم ہیں کہ ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو بچپن کا دور تھا, اس کے بعد پھر جب ہم جوانی میں آئے, کالجز میں گاؤں چھوڑنا پڑا, شہروں میں آنا پڑا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کالجز, پھر جاتے جاتے جو بیرونی ملک جانے کا جو ہے, جو کہ بہت ہی ان کی بات صحیح ہے, ایلینیشن کا بڑا احساس. اچھا, آپ دونوں کو لگتا ہے کہ یعنی جس ٹرانزیشن سے ہم لوگ گزرے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی ٹرانزیشن سے گزرے. ہم نے چاٹی والی لسی بھی دیکھی, اور یعنی مقامی کھیلوں میں ہم نے پتنگیں بھی دیکھیں, اور کنچے بھی گلی میں کھیلے, اور گلی ڈنڈا بھی وغیرہ وغیرہ. اور پھر ہم سیل فون کی ایج میں دیکھتے ہیں جہاں آج ہمارے بچے جو ہے وہ ٹیبلٹ کی اسکرین سے ہلتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. مجھے یہ مغالطہ ہے, یا شاید یہ مغالطہ نہیں ہے, کہ اس طرح کی ٹرانزیشن شاید ہر نسل دیکھے گی اپنی دور میں. جو دور آج ہے ان کے پاس, اگلا دور وہ بہت زیادہ مختلف ہوگا اس سے.
سر میں اس میں عرض کروں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہر نسل اس لیے نہیں دیکھے گی کہ اگر آپ نوٹ کریں، آپ بھی بیرون ملک گئے ہوں گے، سر بھی گئے ہوں گے، مجھے بھی اتفاق ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ میری حیرت مر چکی ہے. مطلب ایلینیشن میں نے آپ سے کہا وہ اس لیے کہ ہمیں جس طرح دیکھا جاتا ہے یا ہم جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ گیم ہے، لیکن حیرت مر چکی ہے. میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں نے پہلے سے دیکھا ہوا تھا، میں نے جو کچھ جانا وہ مجھے پہلے سے پتا تھا. تو وہ سب چیزیں مطلب میرے لیے معنی اس لیے نہیں رکھتی تھیں کہ میں اس دور سے آیا تھا جسے آپ صحیح طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیپ ریکارڈ کندھے پہ رکھنا پہلے فیشن تھا، پھر یہاں واک مین لگانا فیشن تھا، اور ایک دم جب تہذیب نے مجھے دھکیلا تھوڑا آگے کیا تو میں نے معلومات ایک مخصوص سیگمنٹ میں لینا پسند کی. یعنی میں نے دوسرے ملکوں کے بارے میں جاننے کو فوکس کر کے ٹریولاگز پڑھے، ویسی ڈاکیومنٹریز دیکھیں. آپ سب لوگوں نے بھی کیا ہوگا، ہماری نسل کا یہ شوق تھا ڈاک ٹکٹ وغیرہ کی وجہ سے، پوسٹ کارڈز وغیرہ کی وجہ سے ہم اس طرف فوکس تھے. نئے بچے چونکہ فوکسڈ نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا انفارمیشن ہے کہ ان کو کسی ایک سمت میں جانے کا کوئی خاص اتفاق ہو نہیں رہا، اور چونکہ نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ وہ اس ٹرانزیشن سے گزریں گے اور یہ سب ہوگا، ان کے ساتھ نہیں ہوگا. ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے پاس پہلے ہی ہر چیز اس باکس میں بند ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اگر آپ اس کا سامان کھولنا شروع کریں آج، اس میں سے ایک کیمرہ نکالیں، ایک وی سی آر نکالیں، ایک ٹیپ ریکارڈر نکالیں، ایک ریڈیو نکالیں، ایک ٹی وی نکالیں، ایک فون نکالیں، اس کی ساری تاریں نکالیں، ایک ریکارڈر الگ سے نکالیں، پھر اس کے بعد ایک ٹائپ رائٹر نکالیں، یو نیم اٹ، آپ ایک پورے مطلب، تو آپ نے یہ سب کچھ اس میں سمٹتا ہوا دیکھا ہے، انہوں نے پیدا ہوتے ہی دیکھا ہے. تو اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ اس کے اندر جا کے نہائیں گے ورچوئل وہ میں، فائن آپ وہ کر لو، بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا سب کچھ دیکھیں گے جو ہم نے دیکھا، اور اس وجہ سے ہماری حیرت مر گئی. ان کی حیرت پھر بھی شاید رہ جائے، ہماری حیرت بالکل تباہ ہے. اچھا، جو کچھ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، کیا وہ اس لیے خوبصورت لگتا ہے کہ وہ ہمارا بچپن تھا یا وہ واقعی خوبصورت تھا؟ دیکھیں، بچپن کی ہر بات آپ کو اچھی لگتی ہے کیونکہ ہماری یادیں وابستہ ہوتی ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، کھیل کا انتظام ہوتا ہے، کفالت ہوتی ہے پوری. جیسے ہم عملی زندگی میں آتے ہیں، ظاہر بات ہے نوسٹیلجیا بچپن کا ہر دور میں ہوتا ہے. ہمارا اس لیے سینس آف لاس، جس کو ہم ایک اور پوڈ کاسٹ میں نے بات کی تھی، سینس آف لاس جو کھونے کا دکھ ہے یا احساس ہے، وہ اس لیے زیادہ ہے کہ جن چیزوں سے ہماری اپنائیت تھی، مثلا ٹیپ ریکارڈر تھا، دوستوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلنا ہوتا تھا، مل کے کوئی آپس میں بیٹھ کے گپے لگاتے. مقامی کھیل مقامی کھیل ہمارے وہاں بھی ایک تو گلی ڈنڈا بہت کھیلتے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور کھیل بھی تھے، ان کا اردو میں نام نہیں پتا، کہ ایک ہم شکار بناتے تھے، ایک اس سے سوک کا ایک بال بنا کے اس کو مارتے تھے، ہاں پٹو گرم، تو پھر وہ ایک وہ ہوتا تھا. تیسرا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وہ لائنیں بنا کے اس میں چھوٹا پتھر ڈال کے اس کو اسٹاپو کرتے تھے، وہ بھی تھا. اور ایک پاؤں سے ایک بناتے تھے، ایک مٹی ڈال کے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کھیلتے تھے پاؤں سے، جو جتنا زیادہ باؤنس کرتا تھا اس کو جیت جاتے. اس طرح کے کھیل تھے. تو بیسیکلی پھر تیراکی وغیرہ ہوتی تھی وہاں، کیونکہ دریا کے علاوہ وہ ہوتے تھے، جھیلیں وغیرہ بھی ہیں، جھیلیں ہوتی تھی، تو اس میں زیادہ تر لوگ ہوتے تھے. ایک بچپن میں دیکھا نا، جو اب میں وہاں جاتا ہوں، ان جھیلوں کو دیکھتا ہوں، ان کھیلوں کو دیکھتا ہوں، وہ ہے ہی نہیں. ہر بچہ ایک کونے میں ایک ٹیبلٹ یا موبائل لے کے یوں گم ہوئے. جب آپ ان جگہوں سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہاں لوگ نظر نہیں آتے. اچھا، وہاں خاموشی ہے اور آبجیکٹیفیکیشن ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ڈیوائس کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے یار شاید ہمارا بچپن بہت اچھا تھا، ملنساری تھی، لوگ ملتے تھے، ایک سما تھا، خوشی کا سما تھا. تو وہ لاس تو ابھی فیل ہوتا ہے. اچھا، یوں تو اگر میں حسنین جمال صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اس گیجٹ نے صرف ٹائپ رائٹر، وی سی آر، ٹیلی ویژن اور اس کو نہیں ہضم کیا، اس نے ہماری تہذیبی رنگ کو بھی جو اور اس کے تنوع کو بھی جو ہے اپنے اندر ضم کر لیا. حتیٰ کہ ہمارے بچپن کے کھیلوں کو بھی اگر اس میں سے نکالا جائے تو وہ ایک پورے سماج کی تصویر بنتی ہے، وہ پورا سماج یہاں سمٹ گیا. اچھا، آپ نے بھی پھر اسی میڈیم کا انتخاب کیا. ظاہر ہے جب ہر ایک اس سے منسلک ہے اور آپ
کا آبجیکٹیو ہی ابلاغ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچے, جیسا کہ آج ہم بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو ہماری لوگوں تک پہنچے گی. حسنین جمال خود کیا پڑھتے ہیں؟ حسنین جمال خود آپ یقین کیجئے کہ کچھ بھی پڑھتے ہیں, مطلب یہ کہ زبردستی نہیں پڑھ سکتے حسین جمال, باقی جو مرضی آپ پڑھوا لیں. اب زبردستی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قرۃ العین حیدر کا وہ جو ناول تھا وہ موٹا سا, کیا نام ہے, آگ کا دریا, وہ حسین جمال نہیں پڑھ سکے. حسین جمال کو اس کا افسوس بھی نہیں ہے, فائن, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سی اور چیزیں تھیں جن میں آپ دشت سوس نہیں پڑھ سکے حسین جمال, کوئی ضروری نہیں تھا حسین جمال. اچھا, کیسے نہیں پڑھ سکے, یعنی شروع کیا اور ہاں شروع کیا چھوڑ دیا, نہیں پکا ہوا ہے, مطلب آئی ایم سوری میں نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. حسین جمال مشتاق احمد یوسفی کو بڑے شوق سے پڑھا حسین جمال نے, آن دا ادر ہینڈ, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے حسین جمال کا کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے حسین جمال وہ پڑھیں گے, اور اسی وجہ سے حسین جمال پڑھتے ہیں کہ اچھی چیزیں جو ان کو لگتی ہیں بس وہ پڑھتے ہیں. اب اس میں حسین جمال نے اپنے ٹائم میں مظہر کلیم کی عمران سیریز بہت پڑھی, میٹرک تک جتنی آئی تھیں وہ سب حسین جمال پی گئے گھول کے, تو وہ اس لیے کہ وہ سمجھ آتی تھی. اسی وقت جو ہے گھر پہ وہ بھی تھی, آرائش محفل بھی تھی, حسین جمال کو وہ بھی اچھی لگی تھی, حسین جمال نے وہ بھی پڑھی تھی. اب اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی کہ جو حسین جمال کو پسند نہ آتی تو حسین جمال اسے سونگ کے چھوڑ دیتے. مطلب داستان فلسفہ حسین جمال کے پاس کہیں پڑھی ہوئی ہے, بٹ وہ سونگ کے چھوڑ دی حسین جمال نے, کہ فکری مغالطے, جنسی مغالطے وغیرہ وغیرہ. جنسی مغالطے بھی نہیں, وہ بھی اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ اتنا سامان تھا الحمدللہ کہ وہ مغالطوں کی گنجائش ہی نہیں رہی. مطلب وہ اگر میں اس سے پہلے کی کوئی نسل میں ہوتا تو میں پڑھتا, بلکہ منٹو کا بھی جو مشہور افسانے تھے میں نے وہی پڑھے, میں نے پورا منٹو نہیں پڑھا کیونکہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے. بس اچھا, پسند کیا رہا, کیا کس کا انداز تحریر پسند؟ سر میں ہمیشہ یہ نام دیتا ہوں, بہت پڑھا ہے اردو میں. اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ شفیق الرحمان بہت 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 فائن کرافٹ تھا, اور ان کے بعد اگر میں کوئی نام لے سکتا ہوں ہمارے نیر مسعود اور اسد محمد خان, بہت مشکل بعض اوقات لیکن بہت دماغ لگا کے اور وہ سمجھ میں آتی ہے گیم ان کی بعض کہانیوں میں. ان کے بعد یہ جاپانیز کے وہ ہاروکی موراکامی میرے ایسے پسند ہیں مجھ کو جیسے مظہر کلیم پسند تھے. ان کا جتنا کچھ آیا اب تک تقریباً 18-19, ان سے ایک آخری کتاب میں نے نہیں پڑھی, اس کے علاوہ سب پڑھا ہے. وہ آئی جسٹ لو ہز کرافٹ آف رائٹنگ. اس کی بھی وجہ وہی ہے بیسیکلی کہ اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک وہ نیر مسعود والا ایلیمنٹ ہے, مطلب وہ ہلکا سا سریلزم ہے, ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کو ہضم نہیں ہوگا, اتنا ہے کہ جیسے آسمان سے مچھلیاں گرتی ہیں, دیٹ از فائن, وہ ابھی بھی گرتی بھی ہیں, تو اتنا ایک جائز حد میں رہتے ہوئے ان کے یہاں وہ چیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, مطلب پسند آنے کو تو سر آپ کو پتہ ہے, مطلب اتنی لمبی چلی جائے گی. لیکن اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں, شفیق الرحمان مجھے بڑے عمدہ مطلب لگتے تھے. ابھی بھی میں جب تفریح کا موڈ ہوتا ہے میں سیدھا وہی اٹھاتا ہوں, نئی کتاب کوئی بھی نہیں اٹھاتا. اور موراکامی اس لیے کہ اس بندے نے گھول کے پلا دیا سب کچھ بڑی آسانی سے. مطلب وہ باتیں جو داستان فلسفہ اور اس طرح کی چیزوں میں کہہ رہا تھا نا کہ جو مطلب زبردستی آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا علم والا محسوس کریں, وہ موراکامی ویسے ہی ڈائلاگس میں پلا دیتا ہے. وہ بندہ چیزیں دیگر مطلب آئی ڈونٹ نو اس بار بھی اس کو نوبیل ملتے ملتے رہ گیا, کیوں رہ گیا, اسی لیے رہ گیا کہ وہ تھوڑا عوامی سا بندہ ہے اس لیے رہ گیا, آف کورس. بٹ یہ ہوتا ہے اور یہ ٹال ہے اس چیز کا کہ جو آپ کو کمیونیکیشن آسان کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے ہمیشہ. اپرچونٹی کاسٹ ہے, قیمت ہے ہر چیز کی. اچھا, یہ بات میں انتقامی طور پہ آپ دونوں کو بتا دوں, اور اس کیمرے کے پیچھے جو کھڑے ہیں, اگلی دفعہ بالکل میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ کہنے کے باوجود آپ نے نہ یہ پوچھا میرا بچپن کیسا گزرا, میں پڑھتا کیا ہوں, مجھے کیا پر یار مطلب خاک ایسی زندگی پر پتھر نہیں. نہیں اب سر آپ میرے محفل ہیں, آپ بچپن سے میرے محفل ہیں. اچھا, میں بچپن سے ہی میرے بالکل آپ مطلب دیکھیں. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے, اب تو خیر میں بتاؤں گا تو وہ مطلب ہے نہیں ویسے شاید بتا دیں, تھوڑا بتا دیں. اچھا جی, جو آپ نے آف کیمرہ بتائی تھی وہ بھی بتا سکتے. اچھا نہیں, وہ والی نہیں بتاؤں گا. اچھا, انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل نہیں کی. ایک چھوٹے سے گاؤں میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں, اور بچپن کی بڑی مزے کی یادیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ میری عمر 4 سال تھی اور گلی میں ریڑھی والا گزرا تو امرود بیچ رہا تھا, تو گلی میں بچے اور بھی کھیل رہے تھے. میں نے ایک چبنی لی اور اس کے امرود تو
تھیلے ویلے کا تو رواج نہیں تھا دیہاتوں میں. اس نے میرے ہاتھوں میں امرود پکڑا دیے کوئی 5 کے قریب 5-6 کے قریب. تو وہ میرے چھوٹے سے ہاتھ تھے, 2 ہاتھوں میں بڑی مشکل سے امرود ہولڈ کر کے واپس گھر آنے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک گلی کے پرلے کونے سے زمین لرزنے لگی اور دگڑ دگڑ کی آواز, ایک بھینسا دوڑتا ہوا آ رہا تھا. اچھا, اب گلی میں جہاں میں چل رہا تھا تو اس کی ایک طرف ایک چھوٹا سا کوچہ تھا, دوسری طرف ایک دروازہ تھا. اب بچے کچھ اس کوچے میں دوڑ گئے, کچھ اس دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے. یہاں والے بچوں نے مجھے پکارا کہ اس طرف آؤ, وہاں والوں نے اس طرف پکارا. تو میں سمجھتا ہوں وہ بچپن کا یہ والا اعادہ میں آج بھی کر رہا ہوں. میں پہلے اس طرف دوڑا, پھر ادھر مجھے خیال آیا کہ نہیں وہاں نہیں, پھر میں پیچھے کی طرف دوڑا, اور جب تیسری دفعہ میں واپس آیا تو بھینسے کے سینگ اور میں بالکل برابر ہو گئے. اس نے مجھے 4-5 فٹ اچھالا اور میں امرودوں سمیت ساتھ جو نالی ہوتی ہے یعنی اوپن سیوریج, امرود آپ پھر بھی نہیں چھوڑا. امرودوں نے مجھے چھوڑ دیا. اچھا, وہ میں گر گیا اور میں پورا اس نالی کے اس میں لتڑ گیا, امرود گر گئے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن کو انسیڈنٹلی کوئی چوٹ نہیں آئی. بچپن تھا, کوئی کسی قسم کا درد نہیں, کوئی چوٹ نہیں. تو کسی نے بازو سے پکڑ کے اس نالی سے ٹپکتے ہوئے نکالا اور کہا کہ جاؤ اب گھر جا کے تو نہا لو. اچھا, بڑی مزے کی چیزیں. اسکول ساتھ تھا, ہمارے گھر کے قریب تھا, سرکاری اسکول تھا. ہم سب بچے وہاں جاتے تھے, دوپہر میں آتے تھے گھر, کھانا کھاتے تھے, پھر واپس اسکول چلے جاتے تھے. تھوڑے بڑے ہوئے تو شام کو دریا کنارے جانا. پھر ہمارے تایا کا حجرہ تھا, وہ گاؤں کے جو ہے وہ میں نے اس پہ لکھا بھی ہے انڈیپینڈنٹ اردو پہ کہ وہ نیم ملا اور نیم حکیم سب اس حجرے پہ موجود ہوتے تھے. اور پورے گاؤں کی جو شادی شدہ خواتین تھیں ان کا خیال تھا کہ ان کے شوہروں کے بگاڑ کی جو وجہ ہے وہ یہی آوارگی کا مرکز ہے جہاں بیٹھ کے نا. اچھا, وہاں پہ ناکام عاشق, نام نہاد دانشور, تنہا جو ہے نا وہ عاشق, ناکام عاشق وغیرہ وغیرہ سب دستیاب رہتے تھے. موضوعات کامیاب عاشق تو نہیں جاتے ہوں گے. کامیاب عاشق تو وہاں جاتے تھے نا جہاں کامیابی, سبزی وغیرہ آلو وغیرہ لے کے. پھر کامیاب عاشق جب کسی ایک ناکام موڑ پہ پہنچتے تھے تو ان کو بھی یہی حجرہ جھیلتا تھا. تو خیر ہم نے بہت مزے کی چیزیں دیکھی. پھر آپ نے جس طرح بتایا مظہر کلیم میں, پھر اس کے بعد ابن صفی کو پڑھنا شروع کیا کہ ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے. اس سے پہلے ہم عمر و عیار اردو کے برتاؤ کے مطابق اور بغول عثمان قاضی کے امر عیار لیکن وہ مزہ نہیں آتا. مطلب وہ بات تو ان کی بالکل درست ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے عمر و عیار چھین لیں گے تو میرے خواب نہیں بدل سکتے. خواب میں وہ عمر ہی رہے گا, میرے دماغ میں وہ عمر ہی رہے گا. میں کہوں گا ہمارا عیار بٹ وہ فک یور سیلف, مطلب مزہ نہیں آئے. ہاں, اچھا, پھر اس زنبیل میں زندگی بھر کی خواہشات کا باہر نکل آنا اور اس میں جا کے ختم بھی ہو جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا بچپن واقعی اس ایک گیجٹ سے آزادی کی بنیاد پہ بڑا متنوع تھا. رنگا رنگ کی چیزیں, آندھی آئی تو وہ دوپٹے سے رکشہ بنا لیا اور اس کے ساتھ دوڑنے لگے. اب تو سالی آندھی نہیں آتی سر, جینوئنلی آنیسٹلی. مطلب بھائی لال آندھی آتی تھی, یہ محاورہ ہے کہ فلاں قتل ہوا اور آندھی لال آئی. لال آندھی آتی تھی. اب تو لال آندھی آپ نے کبھی دیکھی؟ آخری بار کب دیکھی؟ قدرت میرا خیال ہے قتل کو لے کے انسینسٹیو ہو گئی. اب ایک اور مسئلہ ہمارے وہاں جو آیا نا سر, یہ ہم بچپن میں مجھے یاد ہے جب آپ راکا پوشی, ننگا پربت, گیران پیک, یہ جو اونچی جو چوٹیاں تھیں, اونچی چوٹیاں, ان کے اوپر برف رات کو چمکتی تھی چاندنی سے, اس کو دیکھ کے ہمیں ہماری دادیاں پریوں کی کہانیاں سناتی تھی کہ ان کے اوپر پریاں ہوتی ہیں اور رات کو وہ آتی ہیں, مختلف لوگوں کو نظر آتی ہیں. کوئی شمن ہوتا تھا, شمن کے اس میں ٹرانس میں بھی آتی ہیں, وہ سارا سلسلہ تھا. اب جب میں ان پہاڑوں کو دیکھتا ہوں تو جو ماحولیات والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پگھل رہی ہیں, میلٹ ہو رہی ہیں. یہاں ایک سائنٹیفک انالیسس تو آ گئی ہے آج کے دور میں, لیکن وہ جو ایک بصیرہ تھا, وہ پریوں کی کہانی کھو گئی. ایک مائتھولوجی تھی, ایک مائتھوس جس میں ہم رہتے تھے, یعنی ایک ایسی میننگ آف لائف تھی. اس میں حقیقت نہ صحیح, لیکن اس نے ایک زندگی کو خواب دیا. تو میں وہی کہتا ہوں کہ حقیقت ضروری کیا ہے. مطلب آپ اگر اس میں رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. مطلب اگر آپ کی دادی یہ کہتی تھی کہ بھائی چاند پہ پریاں رہتی ہیں, ٹھیک ہے,
اب کوئی 4 بندے چاند پہ چلے گئے, انہوں نے آپ کو مٹی وٹی ویرانہ دکھا دیا اور آپ نے مان لیا, اوکے فائن, دیٹ از سائنس, بٹ دیر از اے پیرالل یونیورس جہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں, دیٹ ڈز ایگزسٹ اسٹل. مطلب اگر آپ چاہیں آپ رخ کریں, آپ وہ کہانیاں اور سائنس فکشن والی فلمیں, پوسٹ اپوکلپس اور اس طرح کی چیزیں جو ہم اس دن ڈسکس بھی کریں, آپ وہ دیکھیں تو آپ کی حیرت وہیں رہے گی. مطلب صرف یہ چٹکی رہنا, مطلب مارنا باقی رہ جاتا ہے, ادروائز اگر آپ وہ فلمیں دیکھیں تو وہ چٹکی آپ کو ابھی بھی فیل ہوگی. مطلب بٹ وہ آپ کیوں نہیں دیکھتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یار یہ تو کیمرہ ورک ہے, یہ تو سائنس فکشن ہے, یہ ہم گرین پردے پہ بیٹھے ہیں, اس کے پیچھے سب کچھ بدل جائے گا, وہ بادل لگا دیں گے, اوکے لگا دیں گے تو آپ انجوائے کریں. آپ معجزے پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ ایسی چیزوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو سائنس کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں, آپ ایسی چیزوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی, اور آپ ایک ایسی بحث میں پڑھتے ہیں خواہ مخواہ میں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یار. مطلب جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, آپ کو نہیں رہنا اس دنیا میں, آپ نہ رہیں. اچھا یہ وہ نتیجہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ میں اس نتیجے تک ہم پہنچیں, اور کو انسیڈنٹلی آپ نے وہ ساری باتیں, مثلا میں ان فینٹیسیز سے جو طلسم ہوش ربا کی تھیں اور عمر و یار جس طرح کے ٹرموائل سے نکل جاتا تھا خواجہ خضر کی مدد سے, کبھی کس حوالے سے, میں ان سے نہیں نکل پایا اور نکلنا چاہتا بھی نہیں ہوں. میں آج بھی معجزات پہ اور غیبی امداد پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں. جی بالکل. اچھا, اب جب میں اپنی بیٹی کو اس طرح کی پریوں کی کہانیاں سناتا ہوں جو کہ اب چھوٹی فیریز میں بدل چکی ہیں, تو کل کی بات ہے یا پرسوں کی, بارش ہو رہی تھی, تو میں نے بیٹی کو بتایا کہ آپ سوئی ہوئی تھیں تو بارش ہوئی, تو 3 سال کی ہے بیٹی میری, تو وہ فیریز 2 آئی تھیں تو ان کے پر بھیگ گئے, تو وہ شیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھیں. تو وہ میری یہ بات سنتے ہی اسے وہ اتنے تیقن کے ساتھ وہ باہر دوڑی. تو میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں دھوپ نکل آئی ہے تاکہ ان کے پر سوکھیں اور وہ دوبارہ اڑ جائیں. تو اب یہ دیکھیے, یہ زندگی تھی جس جہان میں ہم زندہ تھے, جس جہان میں ہم رہتے تھے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, سم ہاؤ اٹ ہیز ہیلپ می, اس نے میری زندگی بھر مدد کی ہے. یعنی جب بھی میں ذہنی دباؤ کی بدترین کیفیت میں پہنچا ہوں تو کہیں نہ کہیں ایک امید کا دیا تھا کہ یار کچھ ایسا ہوگا اور کچھ ایک ایسا غیبی سا ہوگا جس سے یہ چیزیں بدل جائیں. یقین اسی چیز کا نام ہے سر. مطلب آپ سے آپ کی ساری دانش, آپ کا فہم جو ہے وہ یقین چھین لیتا ہے. اچھا, آپ کو ضرورت اس لیے ہوتی ہے اس سب چیزوں کی کہ آپ اپنے سرکل میں فٹ ان کر سکیں. اب اس میں نئے بچوں کو بھی صرف اتنا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بہت بہادر سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو, مطلب آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے اور آپ کہیں کہ یہ میری وجہ سے ہے, تب تو آپ کسی ایسے راستے پہ جائیں, ورنہ آپ اس بحث میں ہی نہیں پڑیں. یقین آپ اپنا رکھیں. مطلب جو دنیا جیسے چل رہی ہے, ہزاروں سال سے چل رہی ہے, اس کو چلنے دیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. اف یو آر کمفرٹیبل ود دیٹ فلاسفی آف لائف, ڈیفینیٹلی فال فار دیٹ. بٹ بعد میں جب آپ ڈپریشن میں ہوں, آپ کو انزائٹی ہو, آپ پریشان ہو, اور آپ دعا بھی نہ کر سکیں اور آپ سوچ بھی نہ سکیں کسی معجزے کا کہ نہیں یار سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے, تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یار. مطلب اتنا بھاری بوجھ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں جس کے لیے آپ کمزور ہیں. بالکل. لیکن انسان مرکب ہے, عقل, استدلال, جذبات, پیشن, جنون, یہ ساری چیزیں مل کے ایک متوازن انسان بنتا ہے. اگر میں ہر چیز پہ عقلی دلیل ڈھونڈنا شروع کروں تو میری زندگی تو اجرن ہو جائے. کیونکہ جس معاشرے میں میں رہتا ہوں مجھے جذبات بھی چاہیے, مجھے جنون بھی چاہیے, مجھے وہ معجزاتی اور مائتھولوجیکل دنیا بھی چاہیے جہاں میں اپنے خواب بن سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر جب بھی آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کے پاس وہ جیسا آپ نے فرمایا امید ایک رہتی ہے. اس امید نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل بات صحیح نہیں کہ ہمیں ہر چیز میں سائنٹیفک تھنکنگ لائیں. یار کیوں کیا میری زندگی کتنی 70-80 سال 60 سال جو بھی ہے, تو اس زندگی میں اگر میں صرف اپنے آپ کو ان تمام انسانی سہولیات سے عاری کروں, وہ حساسیت, وہ جذبات, نہ میں شاعری سنوں نہ میں اگر میں پیور سائنٹیفک ہوں تو شاعری, لٹریچر, آرٹ, ہر چیز بیمانی ہو. ان کے نزدیک تو یہ بلشٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں. مطلب ان کو تو یہ ہارڈ کور کام چاہیے. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں انسانوں کی تہذیبی ارتقاء, کلچر, ایکسپریشن, یہ ساری چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں. تو ہم اس کو کیوں کھوئے, اس معنویت کو ہمیں ختم نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں. گھنگرواں بال کہاں بھولتے ہیں, واہ, وہ خد و خال کہاں بھولتے ہیں, تجھے بھولے کوئی ہموار دماغ, واہ,
تیرے پامال کہاں بھولتے ہیں. کیا حسنین جمال صاحب شاعری میں کیا پڑھتے رہے؟ عمدہ بات کی سر آپ نے. شاعری میں بھی میں آپ کو عرض کروں کہ مطلب اب میری کم علمی ہے کہ مجھے جو آسان شعر جس کے بھی لگے وہ اچھے لگے، اور جس میں تھوڑا مشکل پن تھا جس کے لیے مجھے تشریحوں کی طرف جانا پڑتا تھا میں ان سے بھاگ گیا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا ان کو پڑھنے کا. تو اس میں ایک وہ ایک اس میں اختصاص یہ ہے کہ انیس کبیر کے لیے اگر مجھے ڈکشنری بھی اٹھانی پڑتی تھی تو میں اٹھاتا اس لیے تھا کہ میرے دادا اور میرے نانا دونوں ان کے بعض رباعیاں مجھے رٹواتے تھے. تو چونکہ میں بچہ تھا، چونکہ وہ چیز میرے اندر تھی، تو وہ بڑے ہو کے بھی وہ میں نے اس کو اہمیت دی. ان کے علاوہ البتہ یہ ہے کہ باقی شاعروں کے لیے میں نے کبھی ڈکشنری نہیں اٹھائی، مطلب میری جانے بلا. اب اس میں جو ہے ہمارے جو ابھی پچھلے دور کے جو آپ یہ 70s سے لے کے 90s تک جو لوگ تھے ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. محبوب خزاں ہیں، ان میں ایک کتاب ہے لیکن سبحان اللہ کیا چیز ہے. ثروت حسین ہیں، ان کے علاوہ ابو ذیشان ساحل تھے، ان کے علاوہ جو ہیں یہ جون ایلیا کے دور میں جتنے اور ان کے ہمنوا تھے کہ جو جون ایلیا ہی کی وجہ سے آف کورس مطلب انہوں نے کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کیا بٹ ان کے تلے دب گئے سمہاؤ. علیم تھے، عبید اللہ علیم تھے، اور کئی ایسے لوگ تھے. وہ بڑا زرخیز ٹائم تھا اور مجھے اس دور کی شاعری نسبتاً اپنے ساتھ زیادہ قریب اپنے لگتی ہے سمہاؤ. اور آج کل بھی بڑے عمدہ لوگ پائے جاتے ہیں. ہمارے ادریس بابر ہیں، ایک انڈیا کے ہیں تصنیف حیدر ہیں، پھر ادھر اپنی حمیدہ شاہین ہیں، ایک رفیع رضا ہیں، ایک ہمارے جو ہیں یہ ہیں کنٹمپریریز میں خاتون، کیا اللہ ان کا بھلا کرے، بڑا عمدہ سیماب ظفر ہیں، اور بھی کچھ نام ہیں جو بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں. حسنین جمال جس سہل انگاری سے رہا اپنے بچپنے میں اور اسے فارمل ایجوکیشن سے چڑ تھی، اس نے فارمل ایجوکیشن کے بیانیے کو توڑنے کی کوشش کی، پھر اسے بہت گاڑھی چیزیں پڑھنے سے چڑ تھی، اس نے اس بیانیے کو بھی توڑا، اور بہت گاڑھا لکھنے سے بھی چڑ تھی، وہ بیانیہ بھی توڑ دیا. کیا حسنین جمال اپنے قاری کو بھی سہل انگار بنانا چاہتا ہے؟ آف کورس بنے. وہ اس وجہ سے کہ آپ کو زبردستی تھوڑی کرنی، کسی کو نہیں پڑھنا تو اس کو نہیں پڑھنا. آپ اس کو کیا آپ ٹریننگ بھی دیں، آپ اس کو پڑھوا بھی لیں. مطلب اوکے بیٹا تم کو جو ہے تم کو مشکل چیز پڑھنی ہے، بیٹا پڑھے گا بھی مشکل چیز، بٹ کیوں؟ اگر آپ کو وہ چیز آسان بھی مل رہی ہے کہیں پہ تو اب وہ کیوں؟ اور ضروری یہ کیوں ہے کہ وہ پڑھے گا ہی؟ وہ کوئی اگر وہ دیکھ لیتا ہے نیٹ فلکس پہ کوئی سیریز دیکھتا ہے، مطلب دا گڈ پلیس ایک سیریز تھی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ایگزسٹنس سے متعلق تمام تر مسائل کا احاطہ بڑی ہی سادہ زبان میں کر دیا گیا ہے. تو اب آپ 50 کتابیں پڑھیں گے، آپ دا گڈ پلیس دیکھ لیں گے، آپ کو ایونچولی آپ کو مزہ آئے گا، بات ختم ہو جائے گی. آپ اگر ایک موٹا ناول ہے اس کے بارے میں اپنے یہ جو کولمبیا کے وہ تھے منشیات فروش، وہ تاریخ کا حصہ ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو ان پہ بھی نارکوس نام کی سیریز بنی ہوئی ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کتاب پڑھنے کی، آپ نارکوس دیکھیں، وہی فیکٹس ہیں، وہی فوٹیجز بھی اس میں اوریجنل شامل ہیں. میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو چیز آسان ہے، جو چیز ڈائجسٹیبل ہے، تو ہم اس سے کیوں بھاگیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ سب کچھ پڑھیں کہ جس کو ہمارے بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اعلیٰ چیز ہے، فائن ہوگی بٹ ابھی وہ کسی کام کی اتنی زیادہ نہیں ہے. وہ سب چیزیں آسان کیپسول میں بھی دستیاب ہیں اور اتنی ہی اثر پذیر بھی ہیں، تو کیوں؟ عامر حسین صاحب، کیا سنتے پڑھتے اور شاعری کے حوالے سے آپ؟ شاعری پہ تو میرا بہت ہی کم ہے، لیکن میں موسٹلی فیض احمد فیض کو، غالب تو ہر کوئی پڑھتا ہے، وہ تو فیشن ہوگی کہ میں غالب کو سنتا ہوں، لیکن واقعی جو اس کے علاوہ جو آخری شاعر تھے جس کو میں نے سنجیدگی سے پڑھا وہ جون ایلیا تھے. اس کی وجہ یہ کہ وہ بے ساختگی بھی ہے، تھوڑا مکالماتی سٹائل بھی ہے، تھوڑی وجودیت پسندی ہے اس میں، تو وہ میرے طبیعت سے تھوڑی سی وہ بھی ہے، تجرباتی طور پہ کافی وہ ہے. لیکن شاعری بیسیکلی پڑھنے والی چیز نہیں ہے، شاعری محسوس کرنے والی چیز ہے. اور جو شعر آپ کو ایک احساس دلائے، اپنے تجرباتی عمل کو سمجھنے میں آسانی کرے، میرے خیال وہ شاعری ہے مجھے جون میں بھی نظر آتی ہے، اور کسی حد تک فیض احمد فیض صاحب کی جو شاعری تھی، جو آپ کو ایک معاشرے میں بدلاؤ، ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، اگرچہ اس میں بہت سارے اعتراضات لوگوں کے ہیں کہ
آرٹ فار دی سیک آف آرٹ ہو یا لائف ہو یا اپنے لیے ہو. جون والی شاعری اپنے لیے تھی, فیض والی معاشرے کے لیے تھی. تو تھوڑا میں فرق ہے دونوں میں, لیکن دونوں کا ایک سٹائل جو ایک طرز بیاں ہے وہ اپیل کرتا ہے, کیونکہ جس طرح جس سفر سے ہم گزر کے آئے ہیں تو دونوں کا مجھے کافی عکس نظر آتا ہے. محبوب خزاں کا آپ نے ذکر کیا, کو انسیڈنٹلی میرے بھی پسندیدہ شاعر ہیں اور بہت منفرد لب و لہجہ. ان کے چند اشعار کے ساتھ ہی محفل کا اختتام کرتے ہیں. میں اس سے پہلے آپ دونوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری ایک بڑی کھل کے گفتگو ہوئی جس میں کوئی موضوع کی بندش بھی نہیں تھی. حال ایسا نہیں کہ تم سے کہیں, واہ, ایک جھگڑا نہیں کہ تم سے کہیں, واہ, حال ایسا نہیں کہ تم سے کہیں, ایک جھگڑا نہیں کہ تم سے کہیں, سب سمجھتے ہیں اور سب چپ ہیں, واہ, سب سمجھتے ہیں اور سب چپ ہیں, کوئی کہتا نہیں کہ تم سے کہیں. کیا بات ہے, کیا بات. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کی ہمت کی داد دینی چاہیے. اللہ حافظ.